جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام محمد شفیق ہے اور دلاور میرا بھتیجا تھا۔ میں ادھر شہر میں ہوتا ہوں ہاؤسنگ اسکیم میں۔ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں فوراً ہاسپٹل پہنچا نا، گھر کے ہاسپٹل لے کے گئے ہوئے تھے، تو تب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی میرے بھتیجے کی نا۔ تو میں وہاں سے پھر پولیس کو ساتھ لے کے ادھر سیدھا گاؤں میں آیا ہوں۔ وہ عثمان نامی ایک لڑکا تھا۔ جیسے ہی ہم گاؤں میں انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے فوری کارروائی کی اور ایک لڑکا عثمان تھا جو پہلے سے وہ ٹی او ہے نا، ڈکیتی کی وارداتوں میں میرے خیال سے 80 سے زیادہ اس پہ ایف آئی آرز ہیں، 80 سے زائد اس پہ ایف آئی آرز ہیں، اور 395 میں میرے خیال سے وہ ٹی او پی ہوئی ہیں۔ 2-3 لڑکے ہیں، ان میں ایک ارشد لڑکا ہے اور ایک یہ حیدر ہے، حیدر گلزار، جو مین ملزم بھی ہے ہمارا، جس نے خنجر سے وار کیے ہے۔ 80 مقدمات میں 80 وہ مقدمات میں اشتہاری ہے یا 80 ریکارڈ یافتہ مقدمات ہے۔ اس میں درج ہیں؟ جی جی، تو پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس پولیس گاؤں میں، اس علاقے میں رہتا ہے؟ پولیس کو پتہ ہے، اکثر ان پہ ریڈیں بھی ہوتی ہیں سی آئی اے کی نا، لیکن ظاہر ہے یہ لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ یہ گھروں میں سوتے ہی کم ہیں۔ تو ہماری انفارمیشن کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ یہ تینوں باہر تھے۔ ٹھیک ہے، جب ان کو یہ ملک گلزار نے ان کو فون کیا ہے تو یہ آئے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو، ہمارے لڑکے کو ادھر پکڑا ہے، کیونکہ وہ اس کا رستہ ہی یہی تھا، مسجد جاتا تھا وہ صبح تہجد کے ٹائم، اور قاری صاحب سے ساتھ ہی گھر ہے قاری صاحب کا، وہاں سے اس کی مسجد کی چابی لے کے خود یہ مسجد کھولتا تھا، صفائی وغیرہ کر کے تہجد پڑھتے تھے ادھر، پھر نماز کے لیے دوسرے نمازی بھی آتے تھے ادھر۔ تو نہایت شریف تھا یہ لڑکا۔ اتنی تعریف میں نے زندگی میں کسی کی جنازے میں نہیں سنی۔ کو 15 منٹ اس پہ لیکچر دیا ہے۔ شادی شدہ تھا دلاور؟ نہیں، ان میرڈ تھا وہ، ٹھیک ہے، شادی شدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک میرا بھتیجا قتل ہوا تھا 5-6 سال پہلے، 2018 میں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی پولیس پھر سی آئی اے انوالو ہوئی، ادھر تفتیش ہو لے گئے، لیکن وہ اصل قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے نا، جس طرح کیس کو ایسے ہی نپٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ غلط بندے اس میں بھی چلان ہوئے یا کچھ بھی ہوا، لیکن ہمیں انصاف نہیں مل سکا۔ اور خدا را ہماری آج بھی حکمرانوں سے اور آئی جی پنجاب صاحب سے اور سی سی پی او صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کائنڈلی انصاف دلوایا جائے، کیونکہ انصاف دلانا آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، اور اگر اسی طرح کے لا اینڈ آرڈر چلتے رہے تو پھر تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی بندہ ادھر پاکستان میں رہنے کے قابل ہے، یا وہ خواہش کرے گا کہ میں اس پاکستان میں رہوں۔ تو کائنڈلی بار بار ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور سارا گاؤں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے ان کی برادری کا، ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ایک ناسور تھے پورے گاؤں میں، ہر بندہ جانتا ہے ان کو، ہر بندہ ان سے تنگ تھا، لیکن ہمارے ناقص لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے یہ لوگ ادھر ہی پنپناتے رہے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ اب کہ ناجائز یہ قتل کرنے لگے ہیں۔ تو پھر بھی ہم بار بار یہی ریکویسٹ کریں گے حکمرانوں سے